بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ سب سے پہلے ٹیسٹ میچ کی بات کریں گے۔ پاکستان 2 وکٹیں لینے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس وقت جنوبی افریقہ کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مستحکم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی اچھی پارٹنرشپ لگ چکی ہے۔ دونوں پلیئر جو ہیں وہ شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ اس بڑی پارٹنرشپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں پھر اسی موڑ پر واپس آ جاؤں گا کہ جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم سٹارٹ تو بڑا اچھا لیتے ہیں جب بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، پارٹنرشپس بھی لگ جاتی ہیں، لیکن ایک دم سے پھر کلیپس آ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے تقریباً 100-150 رن کم کیے ہیں۔ لیکن اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا اس وقت تک؟ اگر آپ لیٹسٹ سکور کی بات کریں تو جنوبی افریقہ کا سکور ہے 146 فار 2، 146 رن اب تک وہ بنا چکے ہیں، 2 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہیں، اور یہ آخری جو کچھ 1 گھنٹہ ہے یہ بڑا اہم ہونے والا ہے۔ آئی تھنک اگر یہاں پر وکٹس لینے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں 1 یا 2، تو شاید ہمارے پاس کل ایک چانس ہوگا ارلی بریک تھرو کا۔ لیکن اگر آج کوئی وکٹ نہیں گر پاتی تو ساؤتھ افریقہ کل بہت کانفیڈنٹ ہو کر آئے گا۔ تو بڑا سمپل ہے یہ ٹیسٹ میچ۔ اب آئی تھنک اس وقت آپ کال نہیں کر سکتے کہ کون اس میں ڈومینیٹ کر رہا ہے یا کون فیورٹ ہوگا، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ایک اچھی پارٹنرشپ لگ رہی ہے، اور وہ مارکرم کا جو آؤٹ ہے آئی تھنک ان کا بھی ایک سٹارٹ اچھا ہو گیا تھا، وہاں سے پاکستان کو تھوڑی سی لائف لائن ضرور ملی تھی، لیکن اوور آل اب تک یہی لگ رہا ہے کہ یہ پارٹنرشپ کہیں لمبی نہ ہو جائے اور ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں۔ اس بارے میں ضرور آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نئے ون ڈے انٹرنیشنل کپتان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی از دا نیو اسکپر فار پاکستان ان ODI کرکٹ۔ ان کو پاکستان کا نیا کپتان اناؤنس کیا گیا ہے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے۔ محمد رضوان کو وہ ریپلیس کریں گے۔ بہت سارے مکسڈ ایموشنز اور اوپینینز ڈیجیٹل میڈیا پر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رضوان کو کس بیس کے اوپر ہٹایا گیا اور یہ کیوں فیصلہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مائک ہسن چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو، بٹ نان دی لیس اب اگر اناؤنس کر دیا ہے، میں ایک ہی بات کہوں گا، صحیح ہے غلط ہے یہ بات میں نہیں کرتا، لیکن اگر ایک فیصلہ لیا گیا ہے تو اب اس فیصلے کو لمبے عرصے تک چلائیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ کنسسٹنسی جو ہے ایک تسلسل برقرار رہنا چاہیے، تو اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ سے قائد اعظم ٹرافی کی بات کریں گے، جہاں پر ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ کے میچز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس میں بڑی زبردست پرفارمنسز آئی ہیں، بیٹرز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو اس بارے میں ضرور گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آسٹریلیا نے 2-1 سے بھارت کو شکست دے کر سلطان آف جوہر ہاکی ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ ان کی انڈر 21 ٹیم نے بہت ہی شاندار کارکردگی دکھائی اور اب وہ ٹورنامنٹ کے چیمپئن بن چکے ہیں۔ بھارت کو انہوں نے 2-1 سے شکست دی۔ اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مراکش جو ہے وہ پہلی مرتبہ فٹ بال کی دنیا میں انڈر 20 ورلڈ کپ کا فائنل جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اینڈ آئی تھنک دس از اے مونیومنٹل وکٹری، اور اس کی وجہ سے بڑا امپیکٹ آئے گا فٹ بال کے اوپر اگر آپ اس ریجن کی بات کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر آج گفتگو کرنی ہے۔ شو کے آخر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن پہلے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ سب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایکسپرٹ اور اینکر جناب سید محمد اویس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سے ہیں؟ آئی ایم ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر اسپورٹس ایکسپرٹ اور سینئر اسپورٹس جرنلسٹ جناب معیز شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اسپورٹس ایکسپرٹ جناب عامر بلال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ٹیسٹ میچ کا جو حال ہے وہ جان لیتے ہیں۔ معیز شاہ صاحب اسٹیڈیم سے ہی آئے ہیں، تو تھوڑا سا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ ایسے لگ رہا ہے کہ بال ان کی کورٹ میں چلے گی ایک دم سے۔ اچھا زیادہ تر ہوتا ہے جی احمد کہ ہم پچ ریڈ نہیں کر پا رہے، اور یہ پچھلے دونوں ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں یہی حالت ہے کہ جب آپ کے ہیڈ کوچ اظہر محمود صاحب نے کہا کہ جی 350 ہمیں بنانے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح ٹارگٹ تھا پچ کو دیکھتے ہوئے۔ اس ٹریک میں کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اور میں پہلے بھی شاید کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اس ٹریک میں نہ کوئی ایکسٹراڈنری اسپن ہے، نہ کوئی اتنی زیادہ پیس ہے کہ بڑی مطلب تیزی سے بال اوپر آتا ہے، اور نہ کوئی ایکسٹراڈنری سوئنگ اور سیم، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو ایسی وکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ٹارگٹ 350 نہیں بلکہ 450 اور 500 کے قریب رکھنا چاہیے تھا۔ وہ 350 کے قریب تو ہم پہنچ کے گو کہ یٹ اگین وی لاسٹ 5 وکٹس فار جسٹ 17 رنز۔ یہ دیکھیے گا، اور یہ شاید ایک کیلکولیشن آپ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے پاکستان کی ٹیل کنٹریبیوٹ کر ہی نہیں رہی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی ٹیل 40 رنز نہیں بنا سکتی، ٹیل سٹارٹ ہو جاتی ہے، 6 آؤٹ ہوتے ہیں ٹیل سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے لاسٹ 5 یا 6 بیٹسمین یا 4 بیٹسمین 4 یا 5 بیٹسمین آپ کے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ بڑا سکور نہیں کر پا رہے۔ یہی ایگزیکٹلی ہوا پاکستان نے، جس طرح وہاں پہ ہم نے وکٹیں گوائی تھی ان کلسٹر،
yet again we did that here at the Rawalpindi cricket stadium. اور وہ ہی میرا خیال ہے پاکستان کے تھوڑے آڑے اور میجورٹی بیٹرز موئی شاہ صاحب آپ کے سیٹ ہو کر آؤٹ ہوئے ہیں, مطلب آپ وہی جو ہم کہتے تھے تھرو دی وکٹ. اور ہاں, اور دوسرا امپیکٹ کیا ہے اس میں کہ دیکھیں کوئی بیٹسمین جب سیٹ ہوتا ہے تو وہ بڑی اننگ کھیلتا ہے. چلیں 1-2 سے نہ کھیلے گی, تیسرا تو کھیلے بھائی. آپ نے اگر 50 کر لیا, میں یہاں پہ ایون شان مسعود کی بات کروں گا, میں یہاں پہ سعود شکیل کی بات کروں گا, میں ایون سلمان علی آغا کی بات کروں گا, یہ سارے جو اسد شفیق بھی, اپنا عبداللہ شفیق بھی ساتھ ہیں, ان کی بھی بات کروں گا. یہ سارے بیٹسمین انہوں نے سٹارٹ لے کے انہوں نے وہ والی اننگ نہیں کھیلی جو ٹیسٹ میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹیسٹ میں 50-60 رہی, یہ 50-60 تو آپ کو T20 والا سکور ہے نا. ٹیسٹ میں تو آپ کو 150 رنز بنانا پڑتا ہے. 1-2 پلیئر کو بڑی اننگ کھیلنی پڑتی ہے, 2 نہ بھی کھیلیں تو ایک کو بہت بڑی اننگ کھیلنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو ٹوٹل ایگریگیٹ سکور ہوتا ہے وہ اچھا, مطلب اسٹرانگ سکور ہوتا ہے. وہ نہیں ہوا. اور یہ پاکستان کی, میں کہتا ہوں کہ اب ہم نے پچ ریڈ نہیں کی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ 350 کافی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے آپ کے اوپر 150 کی یا اراؤنڈ 100 کی بھی لیڈ لے لی, اور جس طرح وہ کھیل رہے ہیں وہ بڑی ایزی کھیل رہے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا. زوشی جس طرح کھیل رہے ہیں, سٹبز جس طرح کھیل رہے ہیں, ایون مارکرم جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں, وہ مارکرم تو چلیں انہوں نے رسک لیا تو وہ آؤٹ ہو گئے, وہ آؤٹ ہونے والا بال نہیں تھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی بات ہے اور 100 سے زیادہ لیڈ لے لی, پھر مہاراج نے جس طرح 7 وکٹیں لی, 7 for 102, اور پھر وہ آپ کے لیے پھر مشکل بن جائیں گے سیکنڈ اننگ میں. تو یہ ہاتھ سے چھوڑنے والی سیریز نہیں تھی جو ابھی آپ آج مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید ہم اس میچ میں پوری طرح ان نہیں ہیں. بالکل, آئی تھنک سچویشن بدل سکتی ہے, بٹ وہ یہی ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ لاسٹ آور آف پلے میں ہم کیسے بال کر پاتی وکٹیں لے لیتے ہیں. اویس کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک تھوڑا سا ساؤتھ افریقہ ذرا کانفیڈنٹ ہوگا اس وقت, یہ پارٹنرشپ بڑی اہم ہے. یا پارٹنرشپ اہم ہے, لیکن میں بھی آف ایئر بھی شاجی سے ہی بات کر رہا تھا. کل تک تو ہم خود کہہ رہے تھے کہ ہیٹر تو لگے نہیں تھے ویسے اس وکٹ پہ, کیونکہ پکچرز آ رہی تھی, لیکن کوشش کی گئی کہ اس وکٹ کو تھوڑا سا اس کا بیہیویئر کو چینج کرے. پنڈی وکٹ آپ کو کلیئرلی نظر اب آ رہی ہے, دیٹس اے گڈ بیٹنگ ٹریک, پیسز کو تھوڑا بہت سپورٹ کرے گی, ایک لائیولی وکٹ آپ کو نظر آتی ہے. جتنے چانسز تھے آئی گیس گھنٹہ ڈیڑھ پہلے مجھے یاد ہے ایک اچھا آصف افریدی والے بال کے اوپر آپ اپیل کر سکتے تھے, لیکن وہ ناٹ آؤٹ دیا گیا تھا. لیکن وہ دونوں سیٹ آف بیٹسمین کو دیکھیں اور خاص کر کمنٹیٹرز کو دیکھیں, تو جب زوزی بیٹنگ کر رہے تھے تو مجھے پتا کمنٹیٹرز بھی سٹبس کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے کہ کوشش یہی لگ رہی ہے ان کی کہ زیادہ دیر میچ کو کھینچ کے اس کو ڈرا کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ جب دوسری اپنا جس وقت آپ اننگز کا آغاز کریں گے, پاکستان کی ہسٹری میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کی ٹیم زیادہ انڈر پریشر نظر آئے گی, خاص کر کے بیٹنگ میں. پہلی اننگز میں بھی آپ کو نظر آیا ٹھیک ہے آپ کے لڑکوں نے سکور تو ضرور کیا, لیکن بہت عرصہ ہو گیا. کل شاہ جی جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے 100-150 کسی لڑکے نے آپ کے کیا ہو, شاید وہ آرٹ آف 80-70 اس کو کنورٹ کرنا ہم بھول چکے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کس چیز کا اتنا زیادہ ایک جلدی کا گیئر ہم لگا دیتے ہیں 70-80 کر کے, کہ شاید یا T20 لگا ہوا ہے یا دن اینڈ ہونے والا ہے, کہ آپ لوگ جو ریش شاٹس کھیلتے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے یہاں سے بھی اننگز کو بلڈ کرنا تھا. میری خود خواہش تھی کہ شاید پاکستان اس وکٹ کے اوپر بیٹنگ کرتے ہوئے 450, 500, 550 قریب آپ کو کرنا چاہیے تھا, پھر بھی سیف نہیں تھا. ساؤتھ افریقہ کی اگر بیٹنگ دیکھیں, لیکن یہ تھا کہ آپ ان پہ پریشر زیادہ ماؤنٹ کر سکتے تھے. امپورٹنٹ ضرور ہے, لیکن ایک اچھی بات کہ ایٹ لیسٹ جو آپ کے اسپنرز ہیں, خاص کر کے میں بھی اس کی بات کر رہا تھا, اگر افریدی کی بات کریں تو ایک اچھے فارم میں آپ کو واپس نظر آیا. مجھے پتا 38 سال کی عمر ہے, لیکن جتنا ہارڈ ورک اس لڑکے نے کیا ہے, میں خود اس کا, کیونکہ میری ٹیم کا وہ حصہ رہا ہے, فرسٹ کلاس کے اندر ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے, لانگر اسپیلز کا. اگر آپ اس کو ابھی بھی دیکھیں تو اس نے ایک اچھا ایئر کے اندر جو ان سے اپنا اسپن اور خاص کر کے وکٹ ٹو وکٹ کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے. سٹبز نے زیادہ اس کو فیل کیا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے بیٹسمین, تو اچھی کمبینیشن تو یہاں پر لگ رہا ہے. اور نئے کپتان آپ کے کیا ہی بات کریں, آج ڈفرینٹ فارم کے اندر آپ کو نظر آیا ود دا بال. ان کا ایک آپ کو جو فلو تھا, خاص کر کے جب آپ پیس بیٹری کی کرتے ہو, جب فیلڈ پلیسمنٹ کرتے ہو ان دا بال, پازیٹیو چیزیں ضرور ہیں. لیکن شاید پھر میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو بالنگ کی اتنا مسئلہ نہیں, آپ کی بیٹنگ کا ہے. آپ کے جو بیٹسمین ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ لمبا سکور کیسے کیا جاتا ہے, وکٹ سیکنڈ اننگ میں کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. ان کو اوبیسلی پہلے تو آؤٹ کرنے گا, یہ بڑا میٹر کرے گا. لیکن عامر بلال صاحب, میں اس چیز کو ذرا چاہوں گا آپ اس کو تھوڑا بہتر ایکسپلین کر دیں کہ ماضی میں ہم نے ڈبل سینچریز اور ٹرپل سینچریز, ہمارے بڑے اچھے اچھے بیٹرز رہے ہیں. اظہر علی کی بات کریں, اس کے علاوہ یونس خان, محمد یوسف, مصباح الحق, اسد شفیق ایون ٹو این ایکسٹینٹ. اور میں کل بھی موئی شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے شاید اب ماڈرن ڈے ٹیسٹ کرکٹ میں 150 از دا نیو 100, تو 100 کی تو شاید اہمیت ہی نہیں رہی. لیکن ہمارے میجورٹی بیٹرز جو ہیں وہ 60, 70, 80 پر سیٹ ہو کر آؤٹ ہو رہے ہیں. بالکل, دیکھیے جیسے ابھی ہمارے دونوں ایکسپرٹس نے بات کی ہے, اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے یہ گیم ہے سیشن ٹو سیشن کی.
اگر آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے اور آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہیں کہ آپ ایک لمبی کرکٹ کھیلیں، اور پھر آپ کے اوپر انفلوئنس ہے وائٹ بال کرکٹ کا، آئی تھنک کہ یہ تینوں چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے اوپر وائٹ بال کا انفلوئنس ہو گیا ہے، آپ جو ہے لمبی کرکٹ آپ کے ذہن میں ایک آ گئی ہے کہ جی ماڈرن ڈے کرکٹ، اور ماڈرن ڈے کرکٹ میں آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت تیز کھیلنا جو ہے وہی سب کچھ ہے. میں ایک بات سن رہا تھا بہت اچھی، کسی نے کہا کہ دیکھیے کرکٹ کوئی بھی ہو، سب سے اہم کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ ہے. جیسے ایک بڑے برتن کے اندر آپ چھوٹا برتن تو ڈال سکتے ہیں، لیکن چھوٹے برتن میں آپ ایک بڑا برتن نہیں ڈال سکتے. تو ٹیسٹ کرکٹ ایک بڑا برتن ہے، اس کے اندر چھوٹی چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں ون ڈے آ سکتا ہے، اس میں T20 آ سکتا ہے، مگر اگر آپ کی ٹیسٹ کرکٹنگ ایبلٹی اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکنیکلی اچھے پلیئر نہیں ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ جی ہم بھول گئے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا، یہ بہت حد تک درست بات اس لیے ہے کہ ہم شاید اب انٹرٹینمنٹ کے لیے کرکٹ زیادہ کھیل رہے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہمارے پاس بہت سارے فورمز ہیں، اسی لیے ڈفرینٹ ٹیمیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ ٹیسٹ کی ٹیم ہے، یہ T20 کی ٹیم ہے، اور اس میں ٹیمپرامنٹلی اسٹرانگ پلیئر کو آپ ہمیشہ ٹیسٹ کے اندر جگہ دیتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، سب سے اہم اس ٹیسٹ کے اندر جو چیز آپ نے دیکھی ہے اور یا آپ مزید آگے دیکھیں گے، وہ یہی ہے کہ ہماری ایبلٹی ٹو کوپ ود دی اوپوننٹ فرام ون سیشن ٹو اندر. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پورا سیشن جو ہے وہ کھیلنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے سیشن کی ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی. سو ایوری سیشن یو ہیو ٹو کم ود اے ڈفرینٹ اسٹریٹجی. اور اب یہ جو ہمارے اس کا جو اثر ہے موسم کا، دیکھیے ایک پنڈی کے ہمیشہ ایک ٹریڈیشنلی ایک بیٹنگ یا فاسٹ بالنگ ٹریک رہا ہے. آپ نے اس کو اسپنر ٹریک بنانے کے چکر میں ٹوٹلی بیٹنگ ٹریک بنا دیا ہے. اور جس طرح سے مہاراج کی بھی یہ بالنگ ہوئی ہے پہلی اننگ میں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ میچ بچانا بہت حد تک مشکل ہوگا، کہ انلیس کہ سیکنڈ اننگ میں آپ کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ نہ کریں. اچھا، ان کی بیٹنگ بھی اگر ابھی گیج کریں تو لگ ہی رہا ہے کہ وہ باؤنڈریز ابھی لگا رہے ہیں، کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ رنز بنانے ہیں، تو وہ بھی باک ڈاؤن نہیں ہو رہے. تو آپ دیکھیں نا، انہوں نے پہلے جب اگر ان کی 2 وکٹیں گریں 50 رن کے اندر، تو میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے سیشن ٹو سیشن اپروچ رکھی. جو یہ سیشن تھا ٹی تک کا، اس کے اندر انہوں نے کنسالیڈیٹ کیا. اب انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے وکٹ ٹرن نہیں زیادہ کر رہی ہے، اور وہ سیٹل ہو گئے ہیں، دونوں نے 50 رن بنا لیے ہیں دونوں ان کے بیٹرز نے، تو اب وہ کھل کے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ اسٹریٹجی دیٹ دے شوڈ اٹیک اینڈ دے شوڈ اسکور ایز مچ ایز دے کین ڈیورنگ دس سیشن. تو اور آپ کے لیے جو ہے تیسرا دن وہ خاصا مشکل دن ہوگا. اور اگر جیسے شاہ جی نے بھی ابھی کہا، اگر آپ نے تیسرے دن کے پہلے سیشن میں جلدی ان کی وکٹیں نہ نکالیں تو میچ بچانا خاصا مشکل ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے موئی شاہ صاحب، ایک چھکا بھی آیا ہے، ایک چوکا بھی آیا ہے، تقریباً 20-25 رن بن گئے ہیں پچھلے کوئی 5-6 اوورز میں، تو وہ ذرا ایکسیلریٹ تو کر ہی رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا جو بیہیویئر چینج کی بات کریں ہم پچ کی، آپ نے کہا ریڈ نہیں کر پائے. آپ نے خیر بہت پہلے ہی ایک چیز کی نشاندہی کی تھی کہ ہم مہاراج سے اتنا ڈر گئے تھے کہ ہم نے کہا پچ کا بیہیویئر ہی چینج کر دو. اچھا، بات احمد یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف دا گیم ایک چیز ہوتی ہے. جب آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس پچ کا یا اس ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یہاں یہ وکٹ جو ہم نے بنوائی گئی ہے، آپ ہوم سیریز کھیل رہے ہو نا، ہم اوے سیریز تو کھیل نہیں رہے، اس لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ یہ کنڈیشن کو کس طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے، کتنا ہمارا سکور اچھا ہوگا، کتنا ہم نے. کل میں کیشو مہاراج آئے تھے میڈیا سے، انہوں نے بات کی، تو ان کی باتیں میں سن رہا تھا اور وہ اتنی ریئلسٹک باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کل ہم صبح ان کو لے لیں گے. وہی ہوا. اچھا. اور انہوں نے کہا جی ابھی جو اس آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے بڑا اچھا پرفارم کر دیا، لیکن میں کہتے ہیں میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہے. آڈز آر ایون. ابھی اگر ہم ایک وکٹ بھی، یہ 259 پہ ہم نے پہلا ڈے ختم کیا، 259 فار 5 تھے، تو کہتے ہیں ہم ایک وکٹ بھی اور لے لیتے تو ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے اور بہت ہمیں کانفیڈنٹ ہوتا کہ ہم نے بڑا اچھا دن. لیکن ابھی آڈز آر ایون، اور صبح ہم نے 1-1.5 گھنٹے میں سارا کچھ کر دینا. اور ایگزیکٹلی وہ ہوا. یہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا گیم جو ہمیں نہیں پتا. ہم سمجھ رہے ہیں اس میں 350 بہت بڑا سکور ہے. اظہر محمود صاحب سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہیڈ کوچ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے. آپ نے جب دیکھا کہ کیشو مہاراج آیا، میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے تھنک ٹینک کی بات کر رہا ہوں، آپ نے، مجھے پتا ہے تھوڑا بہت میرے تعلق بھی ہیں کوریٹر سے، مجھے پتا ہے کہ جو انسٹرکشن آ گئی تھی وہ یہ آ گئی تھی کہ اس کو سپننگ ٹریک نہیں بنانا. یہ آپ 18 تاریخ کو میری سٹوری دا نیوز میں لگی ہوئی ہے، اس کو پورا پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سپننگ ٹریک نہیں بنانا. سپننگ ٹریک نہیں بنانا
یہ ریئلائز جب انہوں نے تھوڑا سا بالنگ کی ساؤتھ افریقہ نے پہلے دن، انہوں نے ریئلائز کر دیا کہ اس پچ میں کچھ نہیں ہے، تو اس پچ میں کچھ نہیں ہے تو ہم جو ہے پھر اب اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں نظر آ رہا ہے بالکل، اور اب وہ اٹیکنگ کرکٹ انہوں نے شروع کر دی. اب وہ اگر اسی طرح کھیلتے رہے، جو مجھے آگے دیکھیں ان کی بریوس بھی آنا ہے، بڑے ان کے تکڑے بیٹسمین ہیں، اور بریوس ٹائپ کے جو بیٹسمین ہے وہ اس وکٹ کے پہ بڑا خوش ہوتا ہے کھیلنے سے، کیونکہ اسٹروک میکرز ہیں اور اسٹروک اچھے لگتے ہیں یہاں پہ. تو پھر ایک بڑا سکور اگر ہو گیا تو پھر جان بچانی بڑی مشکل ہو جائے گی اور سیریز کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں پچھلے 5 اوورز میں موئی شاہ صاحب 31 رن آئے ہیں، اس اوور میں بھی 5، ہر اوور میں 5 رن بنا رہے ہیں. 5 رن بنے. انہوں نے اٹیک ایک طرح سے شروع کر دیا، ان کو پتا ہے کہ یہاں 150 کی لیڈ ہمیں چاہیے، 150 کی لیڈ چاہیے. اینی تھنگ اراؤنڈ 500 میں آپ کو بتاؤں وہ اتنے خوش ہوں گے. انہوں نے پتا ہے کہ 250 میں بھی ہم پاکستان کو سیکنڈ اننگ میں اگر آؤٹ کر دیں تو ہمیں 100 بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پچ پہ چوتھا دن ہو، آخری سیشن ہو، 5واں دن ہو، صبح کا سیشن ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا گیم اویئرنیس میں سمجھتا ہوں ہمارے کوچز کی اتنی اچھی نہیں ہے، ہم ریئلائز نہیں کر سکے. اور ہم دیکھیں ایک آپ کو سائیکی بھی ہوتی ہے نا، آپ کو ذہن میں ڈالنا پڑتا ہے بیٹسمین کے، بھائی یہ 600 کی وکٹ ہے، بالکل ڈاؤٹ کریٹ کریں. ہاں 600 کی وکٹ، آپ نے یہ نہیں کہنا 350 کی وکٹ ہے. 350 کا مطلب ہے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے 350 کے قریب. لیکن موئی شاہ صاحب وہ بلیم بھی تو ہم تب دینا جب کوچ ہوں، جب وہ انٹرم کا لفظ اٹیچ ہے تو کسی نے بلیم ہی نہیں یہ لینا. بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. ہم جو فیصلے ہیں وہ شاید کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے. اب آپ اگلا آپ کا ظاہر ہے ٹاپک وہی بالکل میں اس پہ آنے لگوں، میں بس کیپٹن والا ہے، آپ بات کر لیں پھر اس پہ بات بالکل میں اس پہ بالکل آنے والا ہوں. میں خوش تو نہیں مجھے کہہ سکتے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اٹیک جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، نوئنگ کہ یہ لاسٹ آور آف پلے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس میں وکٹ نہیں لوز کرنی، بٹ اس کا مطلب ہے کہ دیر ویری کانفیڈنٹ رائٹ ناؤ. یا ٹیسٹ کرکٹ میں اوبیسلی سیشن جو جیتتا ہے وہی ٹورنامنٹ اپنا اوبیسلی میچ بھی جیتتا ہے، کیونکہ سیشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہو کہ کتنے رنز آپ نے بورڈ پہ سکور نہیں کیا. امپورٹنٹ ہوتا ہے کتنی وکٹس آپ کے انٹیکٹ ہیں، وکٹس کتنی آپ کے ہاتھ میں ہیں. جس وقت یہ بال میں نے کہا نا کہ مجھے کل جب دیکھیں تو آپ کیونکہ جب اسپائکس پڑ رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی وہ کریکس پڑتے ہیں تو وکٹ کو اسپنرز آ کے پھر ڈومینیٹ کرتے ہیں. مہاراج نے بہت اچھے طریقے سے کیا. شاید پاکستانی اسپنرز کی بات کروں اکنامکلی وائز تو آپ بہت اچھے ہو، لیکن وکٹ ڈیلیوریز ابھی تک آپ نہیں لے پائے. شاہین نے آ کے بیچ میں اسٹرائک ضرور کیا، 1-2 ریورس سوئنگ بھی ان کے نظر آپ کو آئے. دیٹ شوز کہ آپ شاید اس کنڈیشن کے اندر جب پریشر سچویشن ابھی آئی ہوئی ہے، آپ ابھی تک 100% اس میچ کے اندر نہیں، اور آپ کو ہونا پڑے گا اگر آپ جیتنا چاہتے ہو. سارا کا سارا دار و مدار میں نے کہا نا کہ جب آپ تھوڑا سا تیسرے دن پہ چلے جاؤ گے، چوتھے دن پہ اسپن کھیلے گا، رول یہاں پر پلے کرے گا. مجھے پتا ہے ٹریڈیشنل پنڈی وکٹ پیسرز ڈومینیٹ کریں گے، بیٹسمین ہائی سکور پہ جائے گا. لیکن میں ہسٹری کی بات کروں، پاکستان کی بیٹنگ آرڈر سٹرگل کرتی ہے ہمیشہ لیفٹ آرم سپنر کے خلاف. مہاراج اگر 6 لے سکتا ہے تو آپ سوچو کہ سیکنڈ اننگز میں مہاراج سے زیادہ تھریٹ مجھے پھر میتو کا لگتا ہے کہ وہ کیا کرے گا یہاں پر آ کے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کس کیلیبر کی اپروچ کے ساتھ یہاں جاتا ہے. جس طریقے کی انٹینٹ پہ یہ جا رہے ہیں کہ آپ اس انٹینٹ پہ کھیلو گے. مڈل آرڈر کی بات کریں تو اس وقت سارا کا سارا پریشر بابر اعظم کے پر ہی ہے، چاہے وہ آپ کراؤڈ پریشر دیکھ لیں، چاہے آپ کامنٹیٹرز کی بات کریں. اوبیسلی آپ ایک بڑا بٹ ہو نہیں رہا، وہ کم بیک نہیں ہو پا رہا. دیکھیں بہت عرصہ ہو گیا یار، کتنی اننگز ہوگی آپ نے نہیں دیکھا بابر اعظم سے 50 ہوتے ہوئے 100 ہوتے ہوئے. میں خود مانتا ہوں کہ جو کل جو انہوں نے 2-3 شاٹس کھیلی بڑی اچھی شاٹس تھی کہ آپ نے بال بیسکلی آپ کا لو ایکسٹرا کور کا تھا، آپ اس کو جس ریجن کے اندر لے کے جا رہے ہو دیٹ شوز کہ آپ نے کام کیا ہے. لیکن وہ شارٹ سلیکشن اپنی جگہ، لیکن چاہیے آپ سے بڑا سکور، کیونکہ آپ بڑے بیٹسمین ہو، آپ بیک بون ہو، آپ سکور کرو گے تو دوسری ٹیم آپ ساتھ لے کے ساتھ چلتے ہو. لیکن پاکستان کا جو ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے سیکنڈ اننگز میں اسپیسیفکلی میں کہہ رہا ہوں کہ 250-300 کر کے میچ جیتنے والا اس وکٹ کے اوپر وہ ہونے والا نہیں ہے. آپ کے بالرز کو پھر محنت کرنی پڑے گی. آپ ایک فاسٹ بالر کے ساتھ تو شاہین کے ساتھ یہ وکٹ وہ تھی کہ شاید آپ کو دوسرا ایک فاسٹ بالر کی ضرورت تھی. اس لیے میں بار بار نام لے رہا ہوں کہ عامر جمال could have been a good option کہ آل راؤنڈر آپ کے پاس. I think صحیح ہے، جہاں پر آپ کو 3 اسپنرز کھلانے چاہیے تھے وہاں اس طریقے سے لے کے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کا فوکس لے کر چلیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک اور بہت بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو ون ڈے انٹرنیشنل کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے. محمد رضوان کو وہ ریپلیس کریں گے. جی عامر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے؟ مبارک ہو آپ کو پہلے. تھینک یو بھائی مجھے مبارکباد تو آپ کو آ گئی ہے بالکل. لیکن میرے خیال میں دیکھیے کپتان آپ کی جس کو مرضی بنا دیں پاکستان کی ٹیم کے اندر، ایشو یہ ہے کہ آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کیا. آپ آئے دن کپتانوں کو بدلتے رہتے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر، پھر آپ کے پاس کوئی سکسیشن کی پالیسی نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے کپتان بنایا، وائس کپتان کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. وچ مینز وٹ کہ آپ ایک انٹرم فیصلہ کریں گے، آپ ایک امپرومپٹو آپ کا ایک ڈیسیژن ہوگا، یکدم ہوگا، جس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. میرا جہاں تک خیال ہے نا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مے بی ان او ڈی آئی سیریز
दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड कि शायद हम रिजवान को सारे मैचेस ना दे सकें. ना खिलाएं. अच्छा, मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हो गई है. डिजोर्जी आउट हो गए हैं, तो कमेंटेटर्स कर्स हो गया जी. मुबारक आसिफ आफरीदी ने डिजोर्जी को आउट कर दिया. ये तो और भी अच्छी बात है कि आसिफ आफरीदी ने कर दिया और आसिफ को बहुत बहुत मुबारक हो. जी बिल्कुल. इट टुक हिम 12 ओवर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट. और बड़ी उसने देखें कितने कम रन्स दिए हैं, बहुत कंट्रोल्ड बॉलिंग की है. और ये चीज़ जो है अगर काश हमें बहुत पहले नज़र आ जाती तो आज उनको इस उम्र तक इंतज़ार ना करना पड़ता और उन्हें खुद भी सरप्राइज़ ना होता जब उनको कॉल आई थी कि भाई आ जाओ मैच खेलने के लिए. तो ये तो हालात हैं. बहरहाल चलें, अल्लाह खैर करे. और बात ये आप जो हम कर रहे थे कप्तानी की, देखिए कैप्टनसी मेरे नज़दीक ना कैप्टन्स को भी आप ग्रूम करते हैं. जैसे आप एक बैट्समैन ग्रूम होता है, एक विकेट कीपर ग्रूम होता है, बॉलर होता है, उसी तरह कैप्टेंसी जो है, लीडरशिप जो है, लोग जो लोगों के जहन में है ना कि ये कोई गॉड गिफ्टेड होता है. गॉड गिफ्टेड होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी आपकी ग्रूमिंग होती है लीडरशिप की. तो कप्तान आपने कभी सोचा ही नहीं कि हमने ग्रूम करना है. और फिर जब एक कैप्टन आपका किसी भी वजह से, फॉर दैट मैटर कि वो पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो भी आपने उसको चेंज कर दिया. ठीक है, कर दें चेंज, लेकिन जो अगला आएगा उसके ऊपर भी तो वही प्रेशर होगा ना. ठीक है, उसकी अभी इस वक्त आप देखें तो शाहीन अपनी इस शायद अनाउंसमेंट के बाद उनके अंदर एक बड़ा ज़ील और एंथुसिज्म आया हुआ है. अपनी बॉलिंग भी वो टेस्ट में जैसे कर रहे हैं, फील्डिंग जिस तरह से कर रहे हैं. और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि विकेट कीपर जो होता है, अगर कैप्टन है और अच्छा है विकेट कीपर बैट्समैन, तो उसको बड़ी एज होती है. लेकिन रिजवान वुड आल्सो थिंक कि देयर मस्ट बी अ रीजन कि उनको रिमूव किया गया. डेफिनेटली रीज़न तो है जिसकी वजह से उनको रिमूव किया गया है. लेकिन मेरा जो रीज़न से ज़्यादा जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम कप्तानों को क्या इसी तरह से एक्सपेरिमेंटली लगाते रहेंगे या हमारे यहाँ उसकी कोई ग्रूमिंग और ट्रेनिंग का भी कोई सिलसिला होगा. और जैसे हम कोचिंग स्टाफ को लेके आते हैं बगैर सोचे समझे, शायद इसी तरह ही हम कप्तानों को लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि बाय द टाइम हमें लगता है कि हमारा कप्तान अब कप्तान मटेरियल हो गया है, साथ ही वो उसको हम चेंज कर देते हैं. कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं. बिल्कुल ठीक है आपकी बात है. क्या या वो कप्तानी की वजह से उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेचारे की वो नीचे चली जाती है कि उसकी जगह बननी टीम के अंदर मुश्किल हो जाती है. तो हम सोचते हैं कि अच्छा कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए जिसकी कम से कम जगह तो कंसोलिडेटेड हो टीम के अंदर. सो ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो बहरहाल हमारी दुआ है कि आफरीदी शुड डू वेल इन ओडीआई. वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक, बट देन इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ. जी मोहित शाह साहब, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? सबसे पहले अच्छा, थोड़ा सा अहमद मेरा ख्याल है एनालाइज करना पड़ेगा कि एज रिजवान एज अ वनडे कैप्टन क्या अचीव किया उन्होंने. उन्होंने ये किया कि आपको ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताई वनडे, आपको साउथ अफ्रीका में सीरीज जिताई वनडे, फिर परफॉर्म नहीं कर सके चैम्पियंस ट्रॉफी में, फिर हम वेस्ट इंडीज़ से वनडे सीरीज़ हम हारे. ये बात ठीक है, लेकिन क्या उसका रीज़न है इनको चेंज करना या देयर इज़ समथिंग एल्स बिहाइंड दैट? क्या आप रिजवान को ज़्यादा अरसे तक आप वनडे टीम का हिस्सा नहीं रखना चाहते? नया कप्तान आप ग्रूम करना चाहते हैं? और क्या जो आपने कप्तान अनाउंस किया है, वाई देन फॉर ओनली फॉर दिस सीरीज कमिंग सीरीज, के उन्होंने जो अनाउंसमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करंट सीरीज के लिए, बिल्कुल वो ये जो 3 वनडे होंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसके लिए आई है. फिर आपको इनको 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन इज अवेलेबिलिटी एंड इज फिटनेस, फिर आपको अनाउंस करना चाहिए था. वो खैर नहीं किया. दूसरा, मैं समझता हूँ कि टाइमिंग जो इस डिसीजन की है अहमद, वो इतनी अच्छी नहीं है. इन बिटवीन अ टेस्ट मैच आपको इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए. और वो भी जब वो प्लेइंग 11 के अंदर है. प्लेइंग 11 के अंदर है, आप वो प्लेइंग 11 के अंदर है, और जो जिसको रिप्लेस कर रहे हैं वो भी प्लेइंग, बिल्कुल दोनों प्लेइंग. और आप वनडे पहला, सेकंड टेस्ट, फर्स्ट डे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे आप ये अनाउंस कर रहे हो जी कि कप्तान हमने चेंज कर दिया. लेकिन ये बात तो मोहित शाह साहब हमने कर दी है, लेकिन अगर अब आप इसको एज अ एक्सपर्ट कैसे एनालाइज करते हैं? अगर रिजवान कप्तान नहीं है तो क्या आपके ख्याल में उनकी जगह बनती है वनडे टीम में? नहीं, वनडे टीम में तो मेरा ख्याल बनती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम इधर गिर्द देखें ना, आपका कोई एक्सेप्शनल इस तरह का टैलेंट, विकेट कीपिंग टैलेंट नहीं आ रहा, बनाया भी नहीं, बनाया नहीं गया, नहीं आ रहा. आप हालत देखें ना, हारिस की कोई परफॉर्मेंस नहीं है. हारिस ने कोई T20 में परफॉर्मेंस नहीं दी, कम कहीं गई उनको एलिवेट करें, उनको प्रमोट करें और वनडे टीम में लेके आए. फिर आप देखें जो दूसरे जो हमारे बैट्समैन हैं जिनको तो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही छोड़ के चले गए थे, वो असीबुल्ला की बात मैं कर रहा हूँ, वो जो इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड से फिर वापस आए, वो उन्होंने भी अपने आप को इतना एक्सेप्शनल प्रूव नहीं किया.
رہ سکے روہیل نذیر ہمارے پاس ہیں، اچھے بیٹسمین ہیں، وہ ٹیم کے ساتھ ہیں، ان کو چانسز جہاں ملنے چاہیے تھے جب وہ پاکستان امرجنگ کے خلاف انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس دی اور انڈیا میں جا کے انڈیا کے خلاف سینچری کی، اس وقت ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو ٹائم تھا کہ ان کو کہیں ایڈجسٹ کیا جاتا، ان کو موقع دیا جاتا. اب وہ کتنے فٹ ہیں، کتنی فارم میں ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہے کہ جب آپ کوئی ڈیسیژن کرنے لگو یا آپ کوئی اس کا الٹرنیٹ پہلے آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. الٹرنیٹ مجھے رضوان کا نظر نہیں آتا، خاص کر میں ٹاکنگ اباؤٹ ون ڈے کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیں کوئی مجھے الٹرنیٹ کا ایون اگر آپ خدا نہ خواستہ وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کوئی ایسا بیک اپ اب تک بیک اپ نہیں آ رہا، انجرڈ بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایکسیپشنل وکٹ کیپر، ایکسیپشنل جو ساتھ ٹیلنٹ ہو، بیٹنگ ٹیلنٹ بھی ہو، وہ ہمیں پرفارم بھی کر رہا ہو، انفارم بھی ہو، نظر بھی آئے کہ جی 2 آپ کے وکٹ کیپر ہیں، دے آر ناؤ لیڈنگ قائد اعظم ٹرافی اسٹیٹس ایز اے بیٹسمین. تو پھر تو آپ کو ٹھیک ہے، آپ چلیں گے، آپ کے پاس آپشن ہے، بھیجیں آپ اور کریں اور سائڈ پہ کریں ان کو. دوسرا شاہین شاہ افریدی وہ ابھی 25 سال کے ہیں، ان کے پاس ایک عمر پڑی ہے. اگر آپ نے ان کو میرا خیال ہے کپتان بنانا تھا نا، میرا پرسنل ہے، شاید میں غلط بھی ہوں، تو وہ T20 کا کپتان بنانا تھا. کیونکہ T20 کا جو کیپٹن ہمارے جو ہیں سلمان علی آغا، ان کو وہ فارمیٹ کوئی سوٹ مجھے کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ہم نے پچھلی سیریز ہم نے دیکھی، لیکن کیا اس فارمیٹ کو بھی چھیڑنا ٹھیک ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب ورلڈ کپ قریب آ جاتا ہے تو پاکستان کرکٹ میں ایسے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں ایک لیڈر سے کہ وہ ود دا بیٹ ود دا بال کچھ ہمیں کر کے دکھائے، کم از کم اور کچھ نہیں 30-40 رنز ان کوئک سیشن، 10-15-20 بال میں ہمیں 41 رنز بنا کے دکھائے. مجھے نہیں لگتا کہ سلمان علی آغا میں وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اگینسٹ گڈ بالنگ اٹیک کہ وہ کر سکتے ہیں. اور بالنگ تو وہ کر ہی نہیں رہے. آپ T20 میں دیکھیں کہ شاید ایک آدھ اوور انہوں نے کرایا ہو، وہ تو کر ہی نہیں رہے، جس کا اور ہی ڈر پڑ جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ریگولر کر رہے تھے. آپ ایسا کپتان بنائیں جس کی یوٹیلائزیشن ہی نہ ہو آپ کی ٹیم میں، تو پھر آپ کے لیے پرابلم، ٹیم کے لیے پرابلم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. ایڈجسٹ کرنا بہت اچھی بات ہے، ڈیسیژن کرنا بہت اچھی بات ہے. ڈیسیژن ایک ٹائملی ہونا چاہیے اور ڈیسیژن کسی ریزنز کے تحت ہونا چاہیے. وہ اگر کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. نہیں، وہ لاجیکل چیزیں تو خیر ہمارے ہاں کم ہی ہیں اگر ہم اس کو لاجک دینے کی کوشش کریں گے. لیکن اوور آل آپ اس فیصلے کا امپیکٹ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کتنی لانجیوٹی ہے اس فیصلے میں؟ یا مسئلہ ساری باتیں تو دونوں نے کر دی ہیں، لیکن میرا صرف ایک ہی سوال پھر آتا ہے کہ فار ہاؤ لانگ؟ کیا وہ اس سیریز کے کپتان ہیں یا پاکستان ورلڈ کپ تک کپتان ہے جو آگے 50 اوورز کا ورلڈ کپ آنا ہے؟ ایک چیز تو مجھے جو ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ غلط فیصلے اس سینس میں کرتے ہیں کہ جو لڑکا جس فارمیٹ میں پرفارم کرتا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کرتے، اس کو اٹھا کے کسی اور فارمیٹ میں لگا دیتے ہیں. اس کی پرفارمنس جتنی بھی اٹھا کے دیکھو، کریڈٹ لے نہیں رہا. T20 کے اندر ہے، مجھے پتا لاہور کے اندر کو بیک ٹو بیک اس نے جتوایا ہے. آئی گیس T20 کو زیادہ سوٹڈ تھا ایز کمپیئر ٹو ODI کرکٹ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو آپ کے کپتان جو فاسٹ بالر کپتان بنے ہیں، چاہے وہ دنیا کرکٹ کی بات کر لوں، بمراہ بھی ہیں، براڈ بھی بنے رہے ہیں، اس کے علاوہ پیٹ کمنس کی بات کریں، انجری پرون بہت زیادہ مسئلہ رہا ہے کہ کپتان کہیں نہ کہیں ایبسنٹ زیادہ رہتا ہے کیونکہ فاسٹ بالر اس نے انجری پرون والا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وائس کیپٹن کون ہے. وائس کیپٹن شاید 1-2 دن میں پتہ لگ ہی جائے گا کون ہے. شاید جہاز پہ نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. ان کی واپسی کا انتظار ہو رہا ہے. واپسی کا شاید انتظار ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا پاکستان ٹیم کا. لیکن یہ کہ اب شاہین شاہ افریدی کی بات کریں، اگر آپ نے اس کو کپتان بنا ہی دیا ہے، ایک چیز تو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ دس از ناٹ اے لیگ ٹیم. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کریڈٹ پھر کہہ رہا ہوں وہ نہیں لے رہا، آپ نے جتوایا ہے، سارے معاملات ہیں. فرینچائز کو لیڈ کرنا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کو لیڈ کرنا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پر آپ نے ہر چیز کا پریشر برداشت کرنا ہے، فینس کا ہے، میڈیا کا ہے، ٹانگیں کھینچنے والا. چلیں ایک اور چیز کلیریفائی کر دیں، یہ فیصلہ کس کا ہے کپتان بنانے کا؟ اس میں آپ کے خیال میں عاقب جاوید کا یہ فیصلہ ہے، مائک ہیسم کا یہ فیصلہ ہے، ایک کمبائنڈ کسی کمیٹی کا فیصلہ ہے، کس کا یہ فیصلہ؟ کل میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ تو بالکل ہوئی ہے، کل ہوئی ہے. شام کو جو میٹنگ تھی اس میں کون تھا؟ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ چیف سلیکٹر تھے، بالکل مائک ہیسم تھے، اس میٹنگ مائک ہیسن بھی تھے. اس میں آپ کے جو مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک ملی ہے کہ اس میں مصباح الحق اور سرفراز سے بھی مشورہ لیا گیا ہے. تو یہ لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں نا چیئرمین کو کہ جی آپ ان کو اناؤنس کر دیں. اچھا، کچھ دن پہلے ایک رومر یہ بھی خیر آ رہی تھی کہ شاید مصباح الحق کو بھی بہت بڑا عہدہ ملنے والا پاکستان کرکٹ بورڈ. یہ بات بھی میرے خیال کچھ حد تک ہے کہ اب وہ
ڈائریکٹر انٹرنیشنل بن رہے ہیں یا کیا بن رہے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں, لیکن اس طرح کی خبریں ٹھیک ہیں, اس طرح کی چل رہی ہیں, رومر چل رہی ہیں. بالکل. تو اویس آپ اون کر رہے ہیں پھر اس فیصلے کو؟ یار اون کی دیکھو, پاکستان آبویسلی اون تو کرنا ہے, کپتان ہے, اس کو بیک اپ کرنا ہے. اچھی بات ہے کہ رضوان اس کی ویڈیو بھی آ رہی تھی ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے کہ بات کر رہے تھے, لیکن میرا مسئلہ شاہ جی وہی ہے نا کہ ٹھیک ہے میٹنگ ہوگی, پکچر آ گئی, ویڈیوز آ گئی, لیکن کیا یہ فیصلہ ڈسکس کر کے کیا گیا یا یہ امپلیمنٹ کروایا بس یہ فیصلہ اس کو کر دو؟ کپتان وہ بن چکا ہے. دیکھیں میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا رضوان کو بلا کے بتایا میں گیا یہ ہوگا بات کر رہا ہوں نا کہ کمیونیکیشن گیپ کتنا ہے. مانتا ہوں چیمپئنز ٹرافی میں آپ کی پرفارمنس نہیں تھی, آپ شاید اس کے اختلافات آپ پرفارمنس سے نہیں کر سکتے, ود اے بیٹ اس کی پرفارمنس ہے, ود اے وکٹ کیپنگ اس کی پرفارمنس ہے. اختلافات کیا تھے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن کیا اس کو بلا کے اعتماد میں لیا گیا کہ یہ آپ کا کپتان ہے, یہ ریزن ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں یہاں سے. دوسرا, جب اس کو کپتان بنایا گیا کیا اس کو اعتماد میں اس چیز پہ لیا کہ یار تم کپتان آنے والے ورلڈ کپ تک ہو, آپ کے پاس ٹائم ہے, ہمیں ٹیم تم نے بنا کے دینی ہے, ورلڈ کپ جو جتوا کے ہمیں دے. یہ کپتان نہیں چاہیے کہ اس کے دماغ میں بھی بات لگی رہے کہ پتہ نہیں یار 3 میں نے اوڈی میچز کھیلنے ہیں, 3 اوڈی کی سیریز ہے, پتہ نہیں اس کے بعد کپتان ہوگا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ سب زیادہ آٹونومی کتنی دیں گے کپتان کو, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ اس کو اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی کتنی. اب دیکھو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس کو پاور کتنی دیتے ہو, اتھارٹی. کوچ کی بات تو کر رہے ہو, میں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے فرینچائز والا معاملہ کوئی مانے نہ مانے بہت زیادہ انفلوئنس پاکستان کرکٹ کے اندر ہے ان کا, لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں فرینچائز کرکٹ از سم تھنگ ایلس. جب آپ پاکستان کی کپتانی کر رہے ہو آپ نے اپنی فٹنس کو بھی مینٹین کرنا ہے, ورک لوڈ مینجمنٹ پھر کس طریقے سے آپ لے کے چلو گے, کیونکہ آپ ایک کپتان ہو, ایک ٹیم اپنا ایک اوڈی اپنا پاکستان ٹیم کے, آپ نے T20 زیادہ کھیلنے ہیں ایز کمپیئر ٹو اوڈی, ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے. آپ بہت دنوں سے آپ کو پتا ہے, پہلے شان مسعود والا معاملہ تھا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, 2 میچز کے اوپر آپ کسی کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اس کی کپتانی. سلمان علی آغا پہ بھی شور شرابہ مچنے سٹارٹ ہو گیا کہ اس کو اٹھاؤ. میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ سر پہ آپ کا T20 ورلڈ کپ ہے, 2-3 مہینے رہ چکے ہیں T20 ورلڈ کپ میں. اس وقت اگر کپتان ہٹاتے ہو, کس کو آپ نے گروم کیا ہے؟ آپ کرتے ہو نا کہ پیٹ کمنس ہے, پیٹ کمنس کو گروم کس نے کیا؟ اس سے پچھلے کپتان نے. اس نے کس کو گروم کیا جو ابھی مارش کپتانی کر رہا ہے؟ وراٹ کوہلی کپتانی گروم ہے, مہندر سنگھ دھونی, روہت شرما وغیرہ. آپ نے کس کو کپتانی میں گروم کیا؟ آپ کو یہ نہیں پتا تھا اگلی سیریز میں آپ کا وائس کیپٹن کون ہے. تو اس چیز میں آپ سائیکولوجیکل دیکھو نا کتنا آپ پہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن چاہے کوچ ہے چاہے آپ کے عاقب بھائی ہیں, آپ کے عاقب بھائی, ان کو سمجھنی پڑے گی ایک چیز, دس از ناٹ اے فرینچائز, یہ پاکستان کرکٹ ہے, سنجیدگی سے لیں. اگر چاہیے کپتان بنا دیا, اس کو پھر فل اتھارٹی دیں, کم از کم سال دیں, وہ پرفارم کر کے آپ کو دے. بالکل ایسے شرٹ آپ کو مل گئی ہے ویسے؟ سوری شرٹ آپ کو آ گئی ہوگی نا, کس چیز کی سر؟ وہ ریڈ پہنتے ہیں جو آپ لاہور والی. نہیں سر, لاہور کی ریڈ کب تھی سر؟ لاہور کا یار ہوے کٹ ریڈ کلر. ایک اور وکٹ مرحلہ ہے, ایک اور وکٹ آ گئی ہے ٹیسٹ میچ کی. اویس میں ریڈ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. بہرحال بالکل ایک اور وکٹ آ چکی ہے, اور یہ آئی تھنک ایک اور بڑی کامیابی ہے. ایک نئی وکٹ ہے جی, بریوس جو ہے بغیر کسی رن بنائے واپس لوٹ گئے ہیں. آصف آفریدی نے اپنی دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے, تو گڈ. میں کہہ رہا تھا آپ ڈے ختم کرنے سے پہلے کتنی وکٹس لیتے ہیں وہی فرق ڈالیں گے. وہی فرق ڈالے گا, چلو اچھی بات ہے ابھی, لیکن ابھی بھی اسٹل دا میچ ہینگز ان دا بیلنس. ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میچ آپ کے ہاتھ سے. دیکھیں آئی ایم آلویز وریڈ وین دا میچ از ان آور بیلنس. جب نہیں ہوتا تو تب مجھے ٹینشن نہیں ہوتی, تب آئی نو وی پرفارم ویل. بٹ میں عامر صاحب آپ سے آخر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, لانجیوٹی جیسا کہ میں نے کہا بڑا میٹر کرے گی. یہ ویس نے بھی اعتراض تو کیا ہے اس ڈیسیجن کے اوپر, بڑا سمپل ان کا ایک کانفلکٹ ہے عاقب جاوید سے, انہوں نے وائڈلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ نہیں ایگری کرتے اس ڈیسیجن کے ساتھ. بٹ آپ نے میرے ساتھ ہی جانا ہے, میں بالکل جاؤں گا. لیکن یہ لانجیوٹی جو ہے, اور ایون فار دا سیک آف شاہین شاہ آفریدی کہ ہی اسٹل اے ینگ لیڈ, ان کو بھی میچور ہونے میں ٹائم لگے گا. میں یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر T20 ورلڈ کپ سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے, کپتانی واپس ون ڈے کپتان کے پاس آ جائے. یہ بھی ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے. دیکھیے وہ تو یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا نا جو آپ کی سیریز ہے. ابھی تو اس سیریز کے لیے بنایا, بالکل. سو ساؤتھ افریقہ میں اگر وہ, یہاں پر تو ایک شارٹ سائٹڈنیس ہے نا, کوئی لانگ ٹرم تو ڈیسیژن ہے ہی نہیں ہے. اگر وہ پرفارم کر جاتے ہیں ابھی اس سیریز کے اندر, اللہ کرے کر جائیں, تو زندگی بڑھ جائے گی, لیز مل جائے گا ان کو سال 1 کا. اور اگر وہ اس سیریز میں پرفارم نہ کر پائے کسی بھی وجہ سے, اندرونی یا بیرونی خلف شار کی وجہ سے, تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیسیژن کچھ اور ہو جائے گا. تو کیونکہ ہر طرح کے یہاں پہ عوامل اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں کپتانی کے اوپر, تو وہ چیز ہوتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, ینگ ہے, مگر اتنا بھی ینگ نہیں ہے ویسے, ابھی 25 سال کا. میں اچھا ایک ہمارے ہاں یہ ہے کہ ٹیسٹ کی کیپ بھی دی تو 39 ایئرس کی ایج میں دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ابھی 25 سال کا تو وہ ہے, اور اس کو
T20 का फॉर्मेट सूट करता है, लेकिन वही वाली बात है कि देखिए जब हमारे पास पीछे से कुछ आ ही नहीं रहा, हमने किसी को ग्रूम ही नहीं किया, बिल्कुल। अभी वाइस कप्तान भी किसी को नहीं बनाया, तो जब हम एक ऐसे पाथ पर से जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ना कि एक करियर पाथ आपने दिया ही नहीं है खिलाड़ियों को, तो फिर बिल्कुल। उसके अंदर तो इसी तरह बिल्कुल, आई थिंक यूनिफाइड अप्रोच है, वही 4-5 नाम है जिनके दरमियान आपने खेलना है। वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, बट थैंक यू वेरी मच। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। पाकिस्तान के नए कप्तान का तो ऐलान हो चुका है वनडे इंटरनेशनल के लिए, शाहीन शाह अफरीदी। अब अगर आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो तो आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन एक चीज़ पर हम सब मुत्तफिक हैं और वो ये है कि जो भी फैसला लिया गया है उसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। जाने से पहले आपके लिए टीम स्पोर्ट्स 360 ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है और वो इस स्पोर्ट के बारे में है जिसने पाकिस्तान को मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स की जब आप तारीख देखते हैं खेलों की, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी दिलाई। तो आप मुलाहिजा फरमाइए इस रिपोर्ट को, लेकिन मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नेजाबाजी के खेल ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। जेवलिन थ्रो में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इंसानी अज़्म, मश्क और फन भी झलकता नजर आता है। एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो एक शानदार और सनसनीखेज इवेंट है। जेवलिन थ्रो की तारीख सदियों पुरानी है। यूनान और स्कैंडिनेवियन ममालिक तक जेवलिन थ्रो की जड़ें फैली हुई हैं। 1908 में पहली बार मर्दों का जेवलिन थ्रो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। कामयाब थ्रो के लिए सिर्फ बाजू की कुव्वत ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म का तवाजुन, टांगों की रफ्तार और कंधों की गर्दिश अहम किरदार अदा करती है। जेवलिन थ्रो के उसूल भी बड़े वाज़ेह हैं। खिलाड़ी लाइन से आगे ना बढ़े, नेजा अपनी नोक के साथ जमीन पर गिरे और थ्रो तकनीकी तौर पर दुरुस्त हो। किसी भी खिलाफ वर्जी पर कोशिश को नाजायज करार दिया जाता है। दुनिया के बड़े एथलेटिक्स मुकाबलों में ये इवेंट स्ट्राइकिंग के लिए हमेशा कशिश का बाइस बनता है, क्योंकि एक ही लम्हे में मीटर्स का फासला तय करता हुआ नेजा पूरे मैदान को सहर अंगेज बना देता है। जेवलिन थ्रो की बात हो तो चैंपियन अरशद नदीम का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। ये अरशद नदीम ही थे जिन्होंने जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम का नेजा हवा में उड़ता है तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। इस लम्हे पूरा पाकिस्तान एक सांस में दुआ करता और अगली सांस में खुशी के आंसू बहाता नजर आया। जेवलिन थ्रो खेल महज ताकत का नहीं बल्कि महारत और हिकमत अमली का भी इम्तिहान है। जेवलिन थ्रो में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी अपनी मेहनत, बर्दाश्त और तकनीक की बदौलत पहचाने जाते हैं और यही खुसूसियात इस खेल को अनोखा और दिलचस्प बनाती हैं। ये इवेंट एथलेटिक्स का ऐसा हिस्सा है जो न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि जहनी यकसुई और महारत की भी भरपूर अक्कासी करता है।